طلاق کی ضرورت کیوں ہے؟ طلاق کی ضرورت کیوں ہے؟ چنانچہ اسلام کی نظر میں طلاق اگرچہ ایک ناگوار اور ناپسندیدہ عمل شمار کیا گیا ہے، لیکن کبھی کبھی متعدد اسباب کی وجہ سے طلاق معاشرے کی ایک ناگزیر ضرورت بن جاتی ہے۔ مثلا یہ کہا جائے کہ بدخلقی کی وجہ سے آپس میں میاں بیوی کا نبھاؤ نہیں ہوتا ہو، تو اس صورت میں طلاق کے ذریعے سے دونوں کی جدائیگی بہتر ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ مالی تنگی کی وجہ سے حقوق کی ادائیگی میں شوہر کوتاہی کرتا ہے، تو کوتاہی اس طریقے سے پیش آتی ہے، اس کی وجہ سے کبھی جدائیگی ہو جاتی ہے۔ تیسرے یہ کہ زوجین میں کسی کا دوسرے شخص پر دل آ جانا، کبھی عورت کا کسی غیر مرد پر اور مرد کا کسی غیر عورت پر دل آ جانا، اب دونوں کے درمیان چونکہ بن نہیں پڑتی ہے، اس لیے دونوں کی جدائیگی کرنا ہی ممکن ہوتا ہے۔ ایسے واقعات دنیا میں بیشتر پائے جا رہے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں۔ اب اگر طلاق کی بالکل ممانعت کر دی جاتی تو یہ نکاح دونوں کے لیے سخت فتنے اور سخت دونوں کے درمیان شدید امتحان کا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے، اور پریشانی کا دونوں خاندان کے درمیان پریشانی کا سبب بن سکتی تھی۔ اس لیے شریعت اسلام نے ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے بوقت ضرورت طلاق کی بھی آدمی کو گنجائش دی ہے اور عورت کو خلا کی گنجائش دی ہے، لیکن بلا ضرورت طلاق کی حوصلہ افزائی اس سلسلے میں نہیں کی گئی ہے، بلکہ اسے ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک حلال باتوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات طلاق ہے۔ یہ روایت مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 3280 نمبر کی روایت ہے۔ اس طریقے کی عبارت حجت اللہ البالغہ کے اندر بھی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ یہ مشکات المصابیح کتاب الطلاق حدیث نمبر 3280، حجت اللہ البالغہ مع رحمت اللہ الواسعہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 140 پر اس کو نقل کیا ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی معقول وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو کو حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303 اور تفسیر ابن کثیر مکمل اس کے صفحہ 183 پر نقل کیا گیا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے، عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا من غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ یہ روایت سنن ابی داؤد باب فی الخلع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303 حدیث نمبر 2226 نمبر کی روایت ہے۔ اسی طریقے کی عبارت البحر الرائق کے اندر ہے، وَأَمَّا سَبَبُهُ فَالْحَاجَةُ الى الخلاص عند تباین الاخلاق وعروض البغضاء۔ اس طریقے کی عبارت البحر الرائق کے اول کتاب الطلاق، پہلا کتاب الطلاق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 412 جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کے اندر۔ آگے البحر الرائق کے اندر ہے، ان الاصل فی الطلاق هو الحظر لما فیہ من قطع النکاح الذي تعلقت به مصالح الدینیہ۔ اس طریقے کی عبارت البحر الرائق کی تیسری جلد صفحہ 413 جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے۔ تبیین الحقائق میں ہے، لأن الطلاق محظور فلا یباح الاقدام علیہ الا لدفع حاجت تخلص۔ اس طریقے کی عبارت تبیین الحقائق کی کتاب الطلاق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 23 جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کے اندر۔ رحمت اللہ الواسع کے اندر ہے جو حجت اللہ البالغہ کی شرح ہے حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کی، اس کے اندر ہے وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُمَكِّنُ سَدَّ هَذَا الْبَابِ وَالتَّضْيِيقِ فِيهِ فَإِنَّهُ قَدْ يُصِيرُ الزَّوْجَانِ۔ اس طریقے کے بعد رحمت اللہ الواسع مع حجت اللہ البالغہ کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 140 پر نقل کی گئی ہے۔ فتاوی تاتار خانیہ کے اندر ہے، وَأَمَّا سَبَبُهُ فَهُوَ الْحَاجَةُ
المحوجہ الا الطلاق من المشاجرہ، اس طریقے کی عبارت فتاوی تاتار خانیہ کتاب الطلاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 377 مسئلہ نمبر 6471 جو زکریا بگڈی پور دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کے اندر۔ فتاوی شامی کے اندر ہے وَإِيقَاؤُهُ مَبَاحُ عِنْدَ الْعَامَّةِ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ أَكْمَلُ وَقِيلَ أَصَحُّ حَظْرُ، اس طریقے کی عبارت جو ہے الدر المختار مع الشامی جو زکریا بگڈی پور دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی چوتھی جلد صفحہ 427 پر ہے۔ پھر آگے فتاوی ہندیہ میں ہے وَأَمَّا وَصْفُهُ فَهُوَ أَنَّهُ مَحْظُورٌ نَظَرًا إِلَى الْأَصْلِ وَمُبَاحٌ نَظَرًا إِلَى الْحَاجَةِ، اس طریقے کی عبارت فتاوی ہندیہ کی الباب الاول فی تفسیرہ ورکنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348 جو زکریا بگڈی پور دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کے اندر یہ تفصیل نقل کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے کتاب المسائل کی 5ویں جلد صفحہ 50 اور صفحہ 51 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی تفصیل کو۔